अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस माली साल के पहले 5 माह में FBR ने अपने हदफ से 300 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। यकीनन ये एक खुशाइंद बात है, और जब टैक्स अपने हदफ से ज़्यादा इकट्ठा हो तो इसका मतलब यही है कि आपकी मईशत तरक्की कर रही है, और दूसरा लोग जो हैं अपनी खुशी से टैक्स भी दे रहे हैं। ये वो पहलू है जो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत, उनके वज़ीर और इवन वज़ीर आज़म इमरान खान हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो इतने सिंपल नहीं है। तो शहबाज, ये तो एक पहलू जिसका मैंने जिक्र किया, बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें आप, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो मुसलसल जो हदफ है उससे ज़्यादा है। अब इसके अंदर इशू ये है कि नवंबर को अगर आप देखें तो रिकॉर्ड तिजारती खसारा है, रिकॉर्ड इंपोर्ट बिल है। तो क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? इसी का ही कोरिलेशन है, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका FBR की जो टीम है, इसका क्रेडिट तो कामरान बनता है। माजी में भी महंगाई होती रही है, माजी में भी करंट अकाउंट खसारा भी, तिजारती खसारा भी और दरामदात बढ़ती रही हैं, लेकिन इस स्पीड के साथ जो टैक्स कलेक्शन थी वो नहीं बढ़ी थी। तो लग रहा है कि मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने 2008 में रिपोर्ट किया था, जब उस वक्त की इसका जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का आखिरी साल था और उन्होंने अपना टैक्स हदफ हासिल किया था FBR ने। और 8 के बाद मुझे लग रहा है ये पहला साल होगा 2021-22 का जब PTI की हुकूमत अपना जो हदफ है वो हासिल करने जा रही है। बल्कि ना सिर्फ ये कि पहले टैक्स टारगेट जो होते थे वो रिवाइज नीचे की तरफ होते थे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो हदफ था दूसरे साल का 5,500 अरब रुपये था, तो बाद में जो कलेक्शन हुई थी वो 3897 अरब रुपया हुई थी। इस हद तक मैसिवली उसमें कमी आई थी। ये पहला साल होगा हदफ से कुछ 350 अरब रुपया इसका जो टारगेट वो बढ़ाया जा रहा है, जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। लेकिन ये बताएं, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल नहीं है कि अगर तो हमारा, आप खुद कह रहे हैं कि तारीखी तौर पर जो हम टारगेट सेट करते हैं वो हमेशा एम्बिशियस होता है, उसको अचीव नहीं कर पाते, और इस दफ़ा ना सिर्फ लग रहा है कि अचीव कर पाएंगे बल्कि जो रिवाइज अपवर्ड किया है। लेकिन मईशत के दूसरे शोबे देखें, होना तो ये चाहिए था कि टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ रही है इसका मतलब आपकी मईशत तरक्की कर रही है, लोगों की आमदन बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो हालात बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले थोड़ा सा नंबर्स बता देते हैं, और ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसको हम भूलेंगे नहीं। जो टैक्स कलेक्शन हुई है पहले 5 माह में वो हुई है 2314 अरब। हदफ जो FBR का था वो 2016 अरब रुपए का था। 298 अरब इन्होंने प्रोविजनली ज़्यादा इकट्ठा किया। अब लग ये रहा है, जो बात आप भी कर रहे हैं, कि जो महंगाई है और दरामदात, और ख़ास तौर पर जो रुपए की कदर में मैसिव कमी हुई है, तारीख में पाकिस्तान की इतनी रुपए की कदर में कमी नहीं हुई थी, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो FBR है। तो एज अ रिजल्ट आप देखते हैं कि जो इसका 2314 अरब रुपए की कलेक्शन है, इसका जो एक मेजर कंपोनेंट है ना, वो आपकी इंपोर्ट के ऊपर आया है। 1555 अरब रुपया, मतलब जो 53.7% FBR ने इकट्ठा किया है वो दरामदात के ऊपर इकट्ठा किया, जिसमें ऐसे ही है आप बाहर से कोई चीज़ लेके आए, यहाँ पे टैक्स इकट्ठा हुआ और यहाँ खजाने में चला गया, FBR का बंदा बैठा हो, कंप्यूटर बैठा हो, कोई फर्क नहीं। तो इसमें FBR का 54% की कलेक्शन में कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर आप FBR को स्टार्ट में आपने अप्रिशिएट किया, वो मैंने अप्रिशिएट इसलिए कि ये माजी में भी होता रहा, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, ये रेशियोज कम होती थी। माजी में ये रेशियो होती थी 40%, 42%, अभी बढ़कर 55%, 54%, 53% पे चली गई है। अच्छा, इसके अंदर कामरान जो मेजर इनकी कलेक्शन है, जो आपका सवाल भी था कि पैसा आ रहा है तो फिर ग्रोथ किधर है, इसमें जो कलेक्शन है ना आपकी सेल्स टैक्स की कलेक्शन, कामरान ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पैटर्न देती है। FBR ने जो पहले 5 माह में कुछ तकरीबन 1050 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इकट्ठा किया है। अच्छा, अब इसको मैं 12 हुकूमती लोगों को कहता हूँ कि इस नंबर पे गौर करें। 1050 अरब जो इकट्ठा हुआ, ये पिछले साल के 5 माह के मुकाबले में 41% ज्यादा है। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो आपका डोमेस्टिक स्टेज के ऊपर है, जो दुकानें खुली हुई हैं, जो बिजनेस हो रहा है, वहां पे जो कलेक्शन है 1050 अरब रुपए में से वो 314 अरब रुपए है सिर्फ, और ये 314 भी पिछले साल के मुकाबले में मनफी है। पिछले साल इसी अरसा में जो कलेक्शन हुई थी वो 337 अरब रुपया हुई थी। तो FBR की कलेक्शन का जो भांडा फूटता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी का जो भांडा फूटता है कि ये किधर से आ रही है ग्रोथ सारी, तो वो यहां से फूटता है इस नंबर की। ये बहुत कलीदी नंबर है। और दूसरा इसके अंदर जो इंपोर्ट है, जहां जो बात सारी जहां से शुरू हुई है, 733 अरब रुपए इंपोर्ट के ऊपर सिर्फ GST इकट्ठा हुआ है,
اور پچھلے سال تھا یہ 407 ارب. 80% امپورٹ کے اوپر جی ایس ٹی کی کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب ایف بی آر کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, میں خود کر رہا ہوں, تو ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ سسٹینیبلٹی کیا ہے, کیا یہ جو ہو رہا ہے یہ 2-3 ماہ کے لیے ہو رہا ہے, سال کے لیے ہو رہا ہے, آگے جا کے کیا کریں گے. تصور کریں نا اگر آپ کا امپورٹ بل نہ بڑھ رہا ہوتا, تجارتی خسارہ نہ بڑھ رہا ہوتا, تو پھر یہ کلیکشن یہ تو 300 سے اوپر کیا میرے خیال میں تو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ایف پی آر. دیکھیں نا, پھر آپ کا وہ 350 وہ اور 400 یہ پچھلے سال اکٹھا ہوا تھا, 700 ارب 800 ارب ہوتا. تو اس کو اس طرح دیکھ لیں. مطلب کوشچن یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک اس کا مطلب ہے جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں بڑھے گا تو یہ فگر سسٹینیبل نہیں ہے. وہ آگے بات کریں گے. اچھا, بڑھنے جا رہا ہے. لیکن 298 ارب کی اگر آپ اس کا بریک اپ دیکھ لیں نا, اس ایڈیشنلٹی میں جو کنٹریبیوشن انکم ٹیکس کی ایڈیشنل کی نا, جو اس نے ٹارگٹ سے بھی انکم ٹیکس بھی بائی دا وے زیادہ آ رہا ہے, وہ صرف 56 ارب روپے ہے, وچ از گڈ. بٹ باقی جو ہے تقریباً 250 ارب روپیہ, 240 ارب روپیہ, وہ تو سیلز ٹیکس والی سائڈ سے آپ کو ایڈیشنلٹی مل رہی ہے. تو اس پہ کامران یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ پیسہ اگر امپورٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں نا, یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. اس میں ناظرین جو 10 بڑی اشیاء جو پاکستان نے امپورٹ کی ہیں پہلے 5 ماہ میں, ان 10 بڑی اشیاء کے اوپر جو امپورٹ کے اوپر صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو, سیلز ٹیکس کی اور انکم ٹیکس کی, کسٹم ڈیوٹیز کی کلیکشن ہے, وہ تقریباً 410 ارب روپیہ بنتی ہے 5 ماہ میں. اور اس میں زیادہ تر آئٹمز ہیں کھانے پینے کی اور جو انرجی پروڈکٹس ہیں, وہاں بھی اس سے یہ سارا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. اور حکومت کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے ان اشیاء کے اوپر ٹیکس کم کیا ہے. اس کے باوجود جو نمبرز ہیں وہ تھوڑا سا مختلف سٹوریز بتا رہے ہیں آپ کو. فار ایگزامپل ایل این جی کی جو امپورٹ ہے, اس میں صرف 5 ماہ کے اندر حکومت نے 79 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 176% زیادہ. اسی طرح جو کروڈ آئل ہے, کروڈ آئل کے اوپر بھی 71.5 ارب کا ٹیکس اکٹھا ہوا, تقریباً 588% زیادہ ہے یہاں پہ. اصل یہاں سے پیسہ آ رہا ہے کروڈ آئل کی امپورٹ کے اوپر, امپورٹ سے. پھر جو پیٹرول ہے, پیٹرول کے اوپر 56.5 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے 5 ماہ میں, پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 50% زیادہ ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر جو کلیکشن ہے 42 ارب, پچھلے سال کے مقابلے میں 93% زیادہ ہے. کوئلہ ہے, اس کی امپورٹ کے اوپر بھی کوئی 40 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں 168% ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے. اسی طرح پھر پام آئل ہے اور آر بی ڈی پام آئل ہے, ان کی کلیکشن میں بھی 40%, 101% زیادہ ہو رہی ہے. اور فرنس آئل کی کلیکشن جو ہے ٹیکس کی ناظرین, یہ 22.4 ارب روپے 5 ماہ میں صرف امپورٹ کے اوپر. اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے تقریباً وہ ہوا ہے 210%. تو یہ وہ نمبرز ہیں کامران, 5 ماہ میں 410 ارب, اور یہ ٹوٹل جو صرف 10 آئٹم جو ہیں اس کی جو کلیکشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 137% زیادہ ہے. اچھا, نمبرز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے ایک ریگریسو سسٹم ہے کہ اس میں آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں. مثلاً وہ شخص جس پر ٹیکس بنتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں اصلاحات نہیں ہوئی, ریفارمز نہیں ہوئی, وہ بیچارے اس کو بھی وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. بہتر جو مثال ہوتی ہے ترقی یافتہ ممالک, وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں کہ جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دے. اب پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ منشور میں یہ کہا تھا کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا جو شیئر ہے وہ 38% سے بڑھا کے 45% تک لے جائیں گے. 38% سے پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی. تو ابھی کیا سچویشن ہے, کیا ہم اوور آل ٹیکس کلیکشن ہدف سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں, کیا یہاں پر بھی اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے یا گنگا الٹی بہ رہی ہے؟ چلیں ایک اور خطرناک نمبر دیتا ہوں آپ کو. جو 38% نمبر تھا وہ کم ہو کے کامران ہو گیا 33%. تو بجائے 38 سے 45% پہ جاتا, یہ مزید 5% کم ہو کے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں مطلب ریورس لگ گیا. اور اس سے جو خطرناک نمبر ہے, جو ٹوٹل انکم ٹیکس کی کلیکشن ہو رہی ہے, جو کچھ 761 ارب روپیہ ہے پہلے 5 ماہ کے اندر, 2314 ارب ٹوٹل کلیکشن ایف بی آر کی 5 ماہ کی, اس کے اندر انکم ٹیکس 761 ارب روپے. یہ ٹوٹل 761 ارب روپے کے اندر ایف بی آر کی اپنی ایفرٹ سے جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, آپ کو نوٹس دیا, آپ نے کوئی آڈٹ وغیرہ ہوا, اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی ڈیمانڈ ریز کی, تو وہ 5% بھی نہیں بنتی. باقی پیسہ کیسے آ رہا ہے, آپ کو مہینے کو جب تنخواہ ملتی ہے اس پہ ود ہولڈنگ کٹ جاتا ہے, امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ, دالوں کے اوپر ود ہولڈنگ, کس چیز کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں آپ کو کرتا, تو پیسہ سارا وہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے. اس میں جو ایک اچھی بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی, وہ ایک پوائنٹ آف فرسٹریشن بھی تھا, جو چیئرمین ایف بی آئی محمد اشفاق صاحب, انہوں نے بتا دیا تھا کھل کے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے, حکومت پاکستان جو ہے وفاقی حکومت وہ ایف بی آر کے نظام میں انویسٹ نہیں کر رہی, میرے پاس وسائل نہیں ہے,
مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ ان کا ٹیکس کا دائرہ کار میں آنا ضروری ہے، لیکن میں اس کے پیچھے ان کے نہیں جا سکتا کیونکہ جب تک میری کیپیسٹی نہیں ہوگی تو میں کیسے ان کو پکڑوں گا. تو ہارش ریالٹیز ہے. نمبر اوپر سے اچھا لگتا ہے، جب اس کی گہرائی میں جا کے آپ غوطہ لگاتے ہیں جرنلسٹ تو وہ پھر آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جو آپ نے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی بات کی، تو ظاہر ہے ٹیکس کا دائرہ کار آپ تبھی بڑھا سکتے ہیں جو ٹیکس چور ہیں، جب تک ان کو آپ سزا نہیں دیں گے. اس حوالے سے ایک ضرور گلیمر آف ہوپ ہے کہ حال ہی میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پہلی دفعہ ایک ایسے شخص کی کنوکشن ہوئی ہے جس نے منی لانڈرنگ بھی کی اور جس نے ٹیکس بھی چھپایا. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو ڈومیسٹک سیلز ٹیکس ہے یا ڈومیسٹک جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی ایف بی آر نے کچھ اقدامات کیے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہیں. یقیناً اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی بھی رہی ہے کہ شاید پاکستان کے اوپر سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے کچھ ممالک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس گرے لسٹ میں رکھنے کے کچھ فوائد بھی پاکستان کو ہوئے ہیں کہ جس میں جو اینٹی منی لانڈرنگ جو قوانین ہیں اس میں پاکستان نے بہتری لائی ہے. اور اس کا پہلا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پہلی دفعہ ایک شخص کی کنوکشن ہوئی ہے جس نے منی لانڈرنگ بھی کی تھی اور جس نے ٹیکس بھی چھپایا تھا، اور یہ ایف بی آر کی یقیناً ایک کامیابی ہے. تو جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ویک بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط بری نہیں ہوتی. جس طرح آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ نے جو کووڈ کے فنڈز یوز کیے اس کی آڈٹ رپورٹ منظر عام پہ لائیں، اور جو آپ منظر عام پہ لے کر بھی آئے اور جاری بھی کی تفصیلات بتائیں. کافی شور مچا، لیکن اچھی چیز تھی. آئی ایم ایف نے ایک اچھا کام کیا. اب یہ فیٹف نے جو ہم پر دباؤ ڈالا تھا کہ منی لانڈرنگ کا خاتمہ کریں اور اپنے قوانین کو بہتر کریں، اس کا یہ ایک نتیجہ اچھا تو سامنے آیا ہے. بالکل، یہ پہلا کیس ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کسی نتیجے پہ پہنچا ہے. یہ ایف بی آر نے باقاعدہ طور پر کل اس کی تفصیلات جاری کی ہیں، اور اس کے مطابق حبیب اللہ صاحب ہیں، کوئی ان کی رائٹ ٹریڈنگ کمپنی تھی، انہوں نے کنسیلمنٹ آف ٹیکس پکڑی ہے، اور جس کے تحت کوئی 2.1 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں تھا، اور لیکن جو انہوں نے ٹیکس پے کیا وہ کوئی 1,92,877 روپے تھا. یہ ویسے جب میں 1,92,877 روپے کا ٹیکس سالانہ دیکھ رہا تھا تو اگر آپ پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری دیکھیں نا تو یہ نمبر آپ کو اکثر وہاں پہ نظر آتا ہے. تو خیر کبھی اس طرح بھی ایف بی آر جائے گا. ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ ایک انڈیویجول پکڑا گیا ہے، ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. یاد رکھیں یہ کیس 2015 سے چل رہا تھا، اس کی کنکلوژن اب ہوئی ہے. تو اس کے بعد معاملہ یہ کورٹس میں گیا اور جو بھی ایک لیگل پروسیس تھا وہ سارا ایگزاسٹ ہوا، اور کورٹ نے ان کو جو 2.1 ارب روپے کا جو استعمال ہوا، جو جائیداد تھی وہ ضبط ہو گئی. 3 سال کی اس کی قید کی سزا ہے اور کچھ چند لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے. لیکن کامران، یہ بالکل آپ نے کہا کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. آئی ہوپ کہ ایف بی آر اس پروسیس کو کنٹینیو کرے گا، لیکن اس میں بزنس کمیونٹی کے ایک جینوئن کنسرنز بھی ہیں کہ جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے یا اوائڈنس ہوتی ہے یہ ایک کرمنل ایکٹ نہیں ہوتا. اس میں آپ اس طرح کی سزائیں نہیں دیتے، یہ اس کو منی لانڈرنگ کے کھاتے میں لے کے نہیں جاتے. یہ بزنس کمیونٹی کا ویو ہے. تو خیر ہم نے انٹرنیشنل دباؤ کے تحت اب جو ٹیکس ایویژن ہے اس کو بھی ایک منی لانڈرنگ کا ہی ایک پریڈیکیٹ آفینس بنا دیا ہے. اگر جو کاروباری حضرات ہیں اگر وہ اتنے آنیسٹ ہیں تو بہتر ہے کہ اپنا ٹیکس وہ دے دیں، وہ ڈکلیئر کر دیں، تو آپ پر یہ سسپیشن ہو ہی نہیں کہ آپ جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یا اس میں کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اس پاکستان کے اندر چند ہی ایسے افراد ہوں گے جو اپنا ٹیکس پورا دیتے ہوں گے، جو دیتے بھی ہیں. میں بہت سارے پرائم منسٹرز ایک سے بڑھ کر ٹیکس ایمنسٹی سکیمز لے چکے ہیں. کس نے ابھی لی ہے، کسی نے ماضی میں لی ہے، 20 سال پہلے لی ہے. تو یہ سارے کرتے ہیں. یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کنسلٹنٹ کو دینا وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ایسا چور طریقہ نکالو کہ ہمارے پہ ٹیکس کم پڑے تو ڈائریکٹ خزانے میں جمع. اور شوکت ترین صاحب خود اس چیز کا برملا اظہار کر چکے ہیں. اب اچھا، اس میں ایف اے ٹی ایف کا ایک اور بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ایف بی آر نے اسی ہفتے ایک نئی ریگولیشن جاری کی، آرڈر جاری کیا انہوں نے کہ 1 جنوری 2022 سے تمام وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایف بی آر میں رجسٹر نہیں ہوں گے، کوئی بھی ڈیولپنگ سوسائٹی جو ہے، ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، پبلک سیکٹر میں ہے جیسے سی ڈی ہے آپ کی، یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، وہ ان کے ساتھ کاروبار کا کوئی لین دین نہیں کریں گی. تو اگر کچھ ایسا کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو بھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت سزائیں دی جائیں گی. یہ ایک چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ صرف مطلب پراپرٹی ڈیلرز کے لیے تو بھی انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے. جو جیولرز ہیں ان کے اوپر بھی سملر قسم کی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ، 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر بلیک منی بہت زیادہ ہے.
گولڈ اور جویلری کے اندر بھی اور آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. اور یہی وجہ ہے کہ FATF نے اس کو ہائی رسک سیکٹر جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا کامران, اس میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی FBR نے کچھ اور اقدامات لیے ہیں. پاکستان کے اندر ہسٹوریکلی پرابلم رہا ہے کہ جو آپ کوئی پلاٹ خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, اس کے 3 ریٹس ہوتے ہیں. ایک ریٹ ہوتا ہے جس ریٹ پہ آپ خریدتے ہیں, 1 کروڑ روپے ایکچوئل پرائس اس کی فار ایگزامپل. دوسرا ریٹ وہ ہے جو FBR ڈٹرمن کرتا ہے, چونکہ پراپرٹی جو ہے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے آئین کے تحت یہ صوبائی یہ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر وفاقی حکومت کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتی. لیکن FBR کے جو پراپرٹی ویلیویشن کے ریٹس ہوتے ہیں وہ فار دا پرپز آف کلیکٹنگ فیڈرل ٹیکسز. تو ایک وہ ریٹ ہوتا ہے جو 60-70-80% آف دا مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے, اور تیسرا ریٹ ہوتا ہے ڈپٹی کلیکٹر کا ریٹ, جو کہ جس کو DC ریٹ بولتے ہیں, جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سب سے کم ہوتا ہے. وہ مارکیٹ پرائس کا بہت سارے کیسز میں 20%, 30%, 40% ہوتا ہے. تو ایک بندے نے 40 لاکھ کی پراپرٹی ڈکلیئر کی, ایکچوئل ویلیو اس کی FBR کے حوالے سے 80 لاکھ ہے, اور اس نے ایکچوئل جو پے کیا ہے وہ 1 کروڑ ہے. تو جو بیچ میں 40 لاکھ سے 1 کروڑ کا جو سفر ہے وہ ہوتا ہے بلیک منی. تو یہ حکومت پاکستان اور چاروں صوبائی حکومتیں نے جان بوجھ کے لیکونا ایک لا کے اندر چھوڑا ہوا ہے. اس کو یہ ایفرٹ تھی PMLN کی حکومت تھی, میرے خیال 2016-2017 سے انہوں نے اس کو گریجولی اس لیکونا کو انہوں نے پلگ کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے ریٹس بڑھائے. ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں FBR نے پراپرٹی ویلیویشن کے جو ریٹس تھے وہ انہوں نے مزید کو 10 سے 15% بڑھا دیے ہیں. دے ہیو ٹرائی ٹو برنگ اٹ کلوزر ٹو دا مارکیٹ ویلیو, لیکن ابھی بھی مارکیٹ ویلیو سے کم ہے. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا. دوسرا انہوں نے FBR نے یہ کیا کہ پہلے جو کوریج تھی FBR کے ویلیویشن ریٹس کی وہ صرف 21 بڑے شہروں میں تھی پاکستان کے, تو اس کو کامران انہوں نے بڑھا کر 40 پہ کر دیا ہے. اور 19 جو نئے شہر اس میں ایڈ ہوئے, اس میں 13 صرف جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں. جیسے کہ آپ کا پنجاب کے اندر جو نئے شہر ایڈ ہوئے ہیں وہ اٹک ہے, چکوال ہے, بہاول نگر ہے, نارووال ہے, ڈیرہ غازی خان, حافظ آباد, قصور, خوشاب, منڈی بہاؤدین, ٹوبہ ٹیک سنگھ, اوکاڑا, رحیم یار خان اور شیخوپورہ. یہ انہوں نے مزید اس میں شہر ایڈ کیے ہیں. مطلب چکوال کا نام لگتا ہے آپ نے خصوصی میری وجہ سے ڈلوایا ہے. نہیں بالکل, آپ کی پراپرٹی تو وہاں پہ تو نہیں ہے نا, آپ تو کیش میں کام کرتے ہیں. دوسرا اس میں کراچی تو پہلے تھا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, اور اب انہوں نے وہاں پہ گوٹکی سندھ کے اندر لاڑکانہ اور میرپور خاص کو لے آئے ہیں. KPK کے اندر پہلے پشاور, ایبٹ آباد اور مردان تھے, اور وہاں پہ اب مانسہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 شہر ایڈ کیے ہیں. اور بلوچستان میں پہلے کوئٹہ اور گوادر تھے, اب وہاں پہ لسبیلا کو انہوں نے ایڈ کیا, اور اسلام آباد تو پہلے ہی تھا. تو یہ وہ شہروں کی تفصیلات ہیں. میرے خیال میں یہ اقدام تو بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر اپنے ارد گرد راولپنڈی, اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں, جو ریئل اسٹیٹ میں لوگ جو کام کرتے ہیں, جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, میرے خیال میں وہ کروڑ پتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کو بالکل, اگر وہ اتنے پیسے, اتنی انکم کما رہے ہیں, تو بالکل ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. اور جو FBR نے دوسرا سٹیپ لیا ہے کہ بالکل ان کو رجسٹر ہونا چاہیے FBR کے ساتھ, اور اگر وہ آنےسٹ ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. پاکستان کے بزنس کے اندر بالکل نہیں ہے, فورس کرنا پڑتا ہے. پھر آپ یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا جو حلال کا منافع ہوتا ہے اس کے لیے وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. ان کی قیمت لاگت ہوتی ہے وہ 5 روپے, قسم کھا کے کہتے ہیں 10 روپے کی ہے, اور ہم 20 کی یا 12 کی بیچ رہے ہیں اور 20% سے منافع لے رہے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کلچر ایسا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر, ہمارا لگتا ہے ایمان. میرے خیال میں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, اور خاص کر کے جو ریئل اسٹیٹ سے بزنس سے جو جڑے لوگ ہیں, ان کا بھی اس حوالے سے نقطہ نظر ہے. جی, یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے احسن ملک صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشنز راولپنڈی کے, اور ان سے جو ریئل اسٹیٹ سے جڑے جو لوگ ہیں, FBR نے جو نئے یہ اقدامات لیے ہیں, کیا تحفظات ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے احسن ملک صاحب نے, جنرل سیکرٹری ہیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ایسوسیشن راولپنڈی کے. تو احسن ملک صاحب, FBR نے کچھ اقدامات لیے ہیں, اس میں آغاز کرتے ہیں. ایک تو یہ جو سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ اب کوئی بھی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, اگر وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت FBR کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ یا اس سے منسلک جو ادارہ ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا. اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ از اٹ رائٹ سٹیپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری ہی ڈیمانڈ تھی کہ جس طرح پورے دنیا میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ریگولیٹ ہوتا ہے, ہمارا بھی ایک ریگولیٹر ہونا چاہیے.
This is called DNFBP, Designated Non-Financial Businesses and Professions, जिसमें हम एज ए रियल्टर आते हैं, बिल्डर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं. इस पे हमें स्टार्ट में तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि ये जब कानून आया था 29 सितंबर 2020 को, तो इसके अंदर ऐसी ऐसी शिकें थी जो एक आम रियल्टर पूरी नहीं कर सकता था. फिर DG DNFBP एंड नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने के बाद इसको वर्केबल बनाया गया और ऐसी शराइत को तय किया गया जो कि वर्केबल थी, और उसके ऊपर हम उसकी इंप्लीमेंटेशन पे हमें कोई इतराज नहीं है. लेकिन मैं यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि पिछले 2 दिनों से मैं 1-2 टॉक शोज देख रहा था, उसमें एंकर साहिबान इसको गलत एलैबोरेट कर रहे हैं कि अभी रियल एस्टेट एजेंट बाउंड हो गया है सेलर और परचेजर का डाटा देने का. ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी फोरम पे भी कि किसी भी सेलर या परचेजर का डाटा रियल एस्टेट एजेंट प्रोवाइड करेगा. अगर डाटा ही लेना होता तो वो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास इन शेप ऑफ एडवांस टैक्स और गेन टैक्स में सेलर परचेजर का डाटा आ जाता है. इसमें मलिक साहब जो बात वो हो रही है गालबन इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही होगी, मैंने वो बात सुनी तो नहीं है कि आपके यहाँ जो AML के अंदर रजिस्टर होना और फिर ये फैटफ की रेगुलेशन के तहत उसका बुनियादी मकसद तो ये है ना कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आती है. तो जब मैं आपके पास एक प्लॉट बेचने जाता हूँ, ये खरीदने जाते हैं, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन की है उसका मनी ट्रेल वो तो अंडर दीज रेगुलेशंस इम्प्लिसिटली तो आपको वो होता है जी कि वो पता चले ये पैसा आया किधर से है, वरना तो मकसद ही कोई नहीं इन सारी रेगुलेशंस का. शहबाज भाई, मैं एक थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है. आप जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, हम उसको अनडिक्लेयर्ड अमाउंट कहते हैं. ठीक है. और ये जो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है, ये हमारे सिस्टम ने उसको अनडिक्लेयर्ड बना दिया है. एग्रीड, लेकिन बाद में एक पैसा तो एक है ना. बिल्कुल. इसके अंदर जो हमारा सेटलमेंट हुई है FBR के साथ या DG DNFBP के साथ, कि जो भी अमाउंट सेलर को जाएगी वो परचेजर के अकाउंट से पे ऑर्डर बनकर जाएगी, जो कि पहले नहीं जाती थी. जो कैश ट्रांजैक्शन होती थी वो खत्म हो जाएगी. और किस परसेंट तक और कौन सी वैल्यू के ऊपर? जो FBR और DC रेट, विच एवर इज द हायर रेट. और जो मार्केट एक्चुअल वैल्यू बाकी, वो फर्क कहां से पे होगा? वो भी थ्रू पे ऑर्डर्स पे होगा डेफिनेटली. तो जब वो पे ऑर्डर्स पे होगा सर, तो उसके ऊपर तो फिर सवाल आ जाएगा ना, इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया. उस पर टैक्स नहीं दिया क्योंकि बेसिकली उसका इशू ये होगा कि जो डिफरेंस है वो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है, तो उसको केटर इसी तरह किया जा रहा है कि आप FBR या DC रेट को जो भी हायर साइड है उसके ऊपर आप पे करें और अपनी टैक्स. अभी ये इशू एक होता तो है, अभी भी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ. ब्लैक मनी कह लें उसको, आप अनडिक्लेयर्ड मनी कह लें, जो भी आप उसका नाम रखें. अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स इंक्रीज हुए हैं, और ये वही वजह है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं. तो अभी जो 4th फेज गालबन आया है, 4थी दफा FBR ने पिछले कोई 4-5 साल में ये रेट्स बढ़ा दिए. अभी जो रेट इंक्रीज हुए हैं, आप क्या समझते हैं ये ठीक हुए हैं या इसको फर्दर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर? शहबाज भाई, एवरी ईयर FBR रेट और DC रेट बढ़ते हैं. DC रेट की ये प्रैक्टिस चल रही है, एवरी ईयर वो 10% एनहांस करते हैं. लास्ट रेट जो FBR वैल्यूएशन बढ़ी थी वो 23 जुलाई 2019 को बढ़ी थी. उसके बाद जब इन्हांसमेंट की बारी आई तो कोविड आ गया, उस पे FBR क्वाइट हो गया. लेकिन जब 23 जुलाई 2019 को हमारी एडजस्ट सेटलमेंट हुई थी कि आप भी DC रेट्स की तरह हर साल 10 से 15% आप इजाफा कर लें तो हम क्लोजर टू मार्केट वैल्यू या रियल वैल्यू की तरफ चले जाएंगे. तो इस दफा इन्होंने किया यह है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, बजाय इसके कि ये फाइनेंशियल ईयर के साथ इसको अटैच करें, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट का सिस्टम है कि आप उसमें लेकर जाएं कि जब भी मई जून में वर्किंग स्टार्ट हो और 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाए. क्योंकि अभी हम मजबूर हैं, लाचार हैं, ऐसी गवर्नमेंट है जिससे चीजें मैनेज नहीं हो रही, IMF का प्रेशर है. तो आपने दिसंबर के अंदर नालायकों से, उन इंस्पेक्टरों से FBR के एवेल्यूएशन करवाई है जिनका ये जॉब भी नहीं है और जॉब नॉलेज भी नहीं है. नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो एवेल्यूएशन की है, नहीं अब ये गलत की है FBR ने या असेसमेंट ठीक नहीं है उनकी? सर, मैं ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन FBR दोनों को इंटीमेट कर चुका था
इस सिलसिले में मेरी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मुलाकात भी हुई, उनको रिक्वेस्ट की कि जो पैटर्न डीसी रेट के लिए अडॉप्ट किया जाता है कि आपने किसी भी एरिया की वैल्यूएशन करनी है तो उस एरिया के स्टेक होल्डर या रियल एस्टेट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड करके आप करें। आपको छोटी सी 2 एग्जांपल देता हूं। नहीं तो इन्होंने नहीं किया अभी तक, बिल्कुल किसी को ऑन बोर्ड नहीं किया। एग्जांपल से कामरान मैंने चेक किया, आपके तो एग्जांपल मुझे नहीं पता चली पिंडी इस्लामाबाद की, उनका जो पेशावर के जो रेट वैल्यूएशन मुकर्रर हुई है उसके ऊपर वहां के जो एसोसिएशन है उनके साइन हुए हैं। इसी तरह जो कराची में हुई हैं वहां की जो एसोसिएशंस हैं आबाद वाले हैं उनके साइन हुए हैं, ये एफबीआर के लोगों ने मुझे बताया। तो आप लोगों से आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में किसी भी ग्रुप से जो रियल एस्टेट सेक्टर के हैं कोई कन्वर्स उनके साथ कोई नहीं, मैंने अप्रोच किया, मेरे पास लेटर अवेलेबल है। आपने लेटर मुझे दिखाया था, मैंने देखा था। मैंने आपको लेटर दिखाए। मैंने जो चेयरमैन के पीएस हैं डॉक्टर नवीद खालिद साहब, आई वेंट टू हिम थ्राइस कि सर काइंडली खुदारा ये बम ना फाड़े ऐसे, और ये अनॉमलीज बन जाएंगी, आपके इंस्पेक्टर्स इसके केपेबल नहीं है, और उसके बाद जब वो आपको बना के भेज देंगे तो इधर आपके बाबुओं के पास तो टाइम ही नहीं है कि उसको आप वेरीफाई अच्छा, आप सादा अल्फाज में एक मिसाल से समझाएं कि ये जो अगर रेट एफबीआर के एप्लीकेबल होते हैं इंपैक्ट क्या आएगा, किस तरीके से अब होगा? सर सबसे पहले ये सेल परचेज रुक जाएगी, इकोनॉमिक व्हील रुक जाएगा जो मुल्क में चल रहा है। पाकिस्तान का जो नया पाकिस्तान का ख्वाब है वज़ीर आज़म का, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। उसके बाद टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एक मिनट कैसे? एक मिनट में यहाँ पे रुक जाइए। आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, ठीक है, आपने 80 लाख रुपए एफबीआर को दे दिए। आप एक दो छोड़ दें जहां पे कुछ ज्यादती हुई वो बात की बात, वो देख लेते हैं उसको। 80 लाख रुपए आपने एफबीआर के ऊपर टैक्स उसको पे कर दिया, डीसी का रेट उसका 40 लाख रुपए है। 1 करोड़ रुपए आप पहले दे चुके हैं। मार्केट कैसे रुक जाएगी, इकोनॉमी कैसे रुक जाएगी? सर मैं आपको आपने टैक्स ही देना है ना, 1 करोड़ तो आपने देना है ना। सर 1 करोड़ नहीं देना आपको, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप फॉलो कर जाएंगे। एक सेक्टर है डीएचए वैली, उसका रेट है 1 लाख रुपए पर मरला, जो कि अब इसमें इन्होंने कर दिया 5 लाख रुपए 85,000 रुपए पर मरला। ये एफबीआर का रेट क्या है? एफबीआर रेट की बात हो रही है, दोनों एफबीआर के रेट है, दोनों एफबीआर के रेट है। इस तरह इसकी प्राइस बन जाती है अप्रोक्सीमेटली कोई 47 लाख रुपीस। आप 25 लाख रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट मेरे से डील कर ले, 8 मरले के जितने प्लॉट कहेगी 100, 200, 400, 500 हम देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में उसकी वैल्यू 25 लाख है, मार्केट में 25 लाख में अवेलेबल है। और ये एक अनोमली है, ये एक अनोमली है सर, पूरे पाकिस्तान में अनोमलीज बना दी है इन्होंने। मुझे नहीं पता आपको किस एफबीआर के ऑफिसर ने बताया है कि पेशावर एसोसिएशन, पेशावर अलग चीख रहा है, कराची वाले अलग चीख रहे हैं। ये सिर्फ आप आगे पे हमारे पास टाइम का, मलिक साहब आपका गिलाया अमल क्या आप करना क्या चाहते हैं? सर हम ऑलरेडी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर किस लेवल पे और कैसे कर रहे हैं? कंसर्न क्वार्टर्स जहां पे भी हैं उनको कन्वे कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, और जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कोशिश कर रहा हूं, उनसे मुलाकात की, और फाइनेंस मिनिस्टर से भी। और अगर ये चीज मैनेज नहीं होती तो हम एजिटेशन की तरफ जाएंगे, प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। सेकेंड चीज वो ये कि कल हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, उसमें भी इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, आपने व्यू दिया कि इस वक्त जो रियल स्टेट से जुड़े जो लोग हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो एफबीआर नए स्टेप्स लिए हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ अफगानिस्तान के हालात का। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो बदतरीज ख़राब होती जा रही है। दो कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से, बाकी इवन अमरीका की तरफ से ये वादे और ये एश्योरेंसेस तो दी जा रही हैं कि अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस बीच एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है, सऊदी अरब जो कई अरसे से एक लो प्रोफाइल था अफगानिस्तान के मामलात से, उसका कोई बहुत ज़्यादा किरदार हमें नज़र नहीं आया, वो बेशक पीस प्रोसेस हो या जो बाकी मामलात हों। लेकिन हालिया हफ्तों में लग यूँ रहा है कि एक दफ़ा फिर सऊदी अरब अफगानिस्तान के मामले पर मेन किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में एक जो डेवलपमेंट हुई कि काबुल में अफगान तालिबान के टेक ओवर के बाद अब पहली दफ़ा जो सऊदी अरब का डिप्लोमेटिक मिशन है वो रीओपन हुआ है। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो कॉन्सुलेट सर्विसेज हैं उसका आगाज़ कर दिया, और उसके साथ साथ
OIC کیونکہ OIC کا اس وقت جو سمٹ چیئر ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے، تو انہوں نے فارن منسٹرز کی، جو OIC کے فارن منسٹر ہیں، ان کا ایک ہنگامی اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے تاکہ افغانستان کے جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان پر بات کی جا سکے، اور توقع یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹراڈنری یا ایمرجنسی جو کانفرنس ہے وہ پاکستان اسلام آباد میں ہوگی۔ تو شہباز، سعودی عرب کا میں نے اس لیے کیا، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ ظاہر ہے کہ 1996 میں جب پہلی دفعہ افغان طالبان برسر اقتدار آئے تو سعودی عرب، UAE اور پاکستان 3 ایسے ملک تھے جنہوں نے طالبان کو ریکگنائز کیا، لیکن سعودی عرب کے پاکستان کے تو تعلقات ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ ٹھیک رہے، لیکن سعودی عرب کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی القاعدہ اور اسامہ بن لادن، کیونکہ اسامہ بن لادن کا تعلق ظاہر سعودی عرب سے تھا، اور کئی عرب جو فائٹرز ہیں وہ افغان طالبان کے زیر اثر کام کر رہے تھے، تو وہ پھر ان کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جتنا یہ جو پیس پروسیس چلا اس میں آپ کو سعودی عرب کہیں بھی نظر نہیں آتا، لیکن اب سعودی عرب کی دوبارہ انٹری ہو رہی ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو آگے چل کے بتائیں گے بھی۔ اچھا، اس میں کامران آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا رول نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے۔ غالباً اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ جو 3 میجر کنڈیشنز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، وہ طالبان جو ہے اس کو پورا کرے، انکلوسیو گورنمنٹ ہو، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی، اور طالبان کی اپنی ہے، اور دوسرا پھر وومن پارٹیسپیشن اور ان کا بچیوں کی تعلیم کا جو تھا۔ اب اس میں آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ والا جو اس دفعہ اقدام ہے، ظاہر سی بات ہے اگر سعودی عرب پہلے 3 ماہ 4 ماہ خاموش رہا ہے تو ابھی وہ اگر سین کے اوپر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، تو کیا وہ ایکٹیویٹ خود ہو رہا ہے یا جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے، جو امریکنز کا رول ہے، پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں، اس کا بھی اس کے اندر کوئی لنک ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب پہلے بھی ایکٹیو ہونا چاہتا تھا۔ جب صدر ٹرمپ آئے نا الیکٹ ہو کے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ پھر ہمارے وزیراعظم بھی الیکٹ، انہوں نے ایک خط لکھا تھا ہمارے وزیراعظم کو کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ طالبان سے ہمارے مذاکرات کروائیں۔ تو پاکستان نے مدد کی، جو پہلا دور ہوا نا وہ ہوا تھا UAE میں۔ جو اگلا تجویز دی گئی، سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ ہم ایک سینٹرل رول پلے کریں، تو جو اگلے مذاکرات ہیں وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے ہوں، لیکن افغان طالبان نے اس سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اور قطر جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ سمارٹ پلے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے تو ہم دوحہ میں ہی کریں گے۔ اب جو ہوا ہے، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کی آپ نے بات کی ہے، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کے زمانے میں سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور افغانستان کو لے کر کے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے انٹرسٹس ہیں، جو بہت سی انٹیلیجنس ان کو وہاں پہ ملتی ہے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے جو عرب فائٹرز ہیں ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور سعودی عرب تھریٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو ان جو ایلیمنٹس ہیں، تو وہ جو ان کو انٹیلیجنس اس وقت مل رہی تھی، اب کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ایک خدشہ یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے افغانستان اور اس خطے کو لے کر کے، وہ ان پٹ امریکہ سے شاید انہیں نہ ملے، اور وہ ان پٹ ان کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ پاکستان سے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ انٹری مار رہے ہیں، کیونکہ پاکستان وہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے، اور ان ریٹرن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کیا چاہ رہا ہے؟ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے، پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت کامیاب ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے، ان کی اکنامک اسسٹنس چاہیے۔ امریکہ تو آپ کو کوئی اسسٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پاکستان دیکھ رہا ہے سعودی عرب کی طرف، پاکستان دیکھ رہا ہے UAE کی طرف، اور پاکستان دیکھ رہا ہے قطر کی طرف۔ تو یہ وہ 3-4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب کی دوبارہ کیش ہے وہ یا قطر کے پاس ہے یا چائنا کے پاس ہے۔ اور ایک اور جو فیکٹر، پاکستان نے بھی $3 ارب کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آپ بتا رہے ہیں، جو قربت آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہی ہے، پہلے بھی تھی، ہو رہی ہے، اور بیچ میں ایک تھوڑا سا پاز آیا، تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کا، اس کی جو شرائط ہے جو ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی تھی، اس کے اندر وہ ریفلیکشن اس کی نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ایک سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر محاذ کے اوپر اس کی جو وقت کی ضرورت ہوگی، جو ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کے مطابق ڈیل کرے گا، یا جو پہلے ہم ہوتا تھا کہ انڈر دی امبریلا آف اے بردرلی کنٹری سعودی عرب پاکستان کو ٹریٹ کرتا ہے، اور پاکستان بھی ان ریٹرن سعودی عرب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا ہے، انکلوڈنگ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو ہے، کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ سے اور اکنامک ریلیشن سے سیپریٹ کر کے دیکھیں، یا دونوں کو ملا کے دیکھیں؟ نہیں، دونوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے۔ آئی تھنک اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا یمن وار سے، جب ہم نے ریفیوز کیا کہ اپنی افواج وہاں پہ نہیں بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہمیں پیکج ملا جب وزیراعظم عمران خان صاحب آئے، بہت UAE اور سعودی عرب کی طرف سے،
اور ظاہر ہے اس کے بعد جو کوالالمپور سمٹ والا فیاسکو ہوا, آئی تھنک ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعتماد کی کمی ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ سعودی عرب نے اس کے باوجود آپ کی مدد کی ہے, لیکن کیونکہ یہ جو 2 ایپیسوڈز ہوئیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں, آپ زبانی جو آپ بات چیت کرتے ہیں اس پہ وہ اعتماد نہیں کرتے, تو اس لیے شاید اس دفعہ انہوں نے سخت شرائط رکھی ہیں. لیکن ان کا پیسہ دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے مفادات ہیں پاکستان سے. اب یہ تو نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز, آف کورس اس میں وہ انٹرسٹ بھی ہم سے لے رہے ہیں, لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک اس کی کوئی اور ان ریٹرن پاکستان ان کے لیے ضرور کرے گا. اور مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ جب امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس میں اپنے فٹ پرنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے, کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے آپ کو کلیدی کردار کرتا دکھائی دیتا ہے, اور شاید افغان طالبان اور سعودی عرب کے درمیان پاکستان کین ایکٹ ایز اے برج, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کا سفارت خانہ بھی دوبارہ ری اوپن ہوا ہے. تو لیٹس سی چل کے حالات کیا بنتے ہیں, کیونکہ افغانستان کی اگر بات کریں تو فیوچر پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ حالات وہاں پر خاص کر کے ہیومینیٹیرین سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.